تم یہاں بیٹھی ہو اور میں تمہیں پورے گھر میں ڈھونڈ رہی ہوں۔ نعیمہ بیگم کی گرجدار آواز پر چھت پر بیٹھی پرندوں کو دانہ ڈالتی سامیہ ایک دم سے اچھل پڑی۔ آپ کو کوئی کام ہے؟ اس کے چہرے پر گھبراہٹ واضح تھی۔ کام نہیں ہے، لیکن تم سے جواب طلب کرنا ہے۔ نیچے آؤ، میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں، حکم دینے والے انداز میں کہہ کر وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے برآمدے میں گم ہو گئی اور سامیہ کا سانس سینے میں ہی اٹک سا گیا۔ اب میں نے کیا کر دیا یا اللہ؟ اس نے جلدی سے اپنے ہاتھ جھاڑے اور تیزی سے سیڑھیاں اتر کر ان کے کمرے کی طرف بڑھی، جہاں وہ بے چینی سے یہاں سے وہاں ٹہل رہی تھیں۔ یہ سب کیا ہے؟ وہ جیسے ہی اندر آئی تو انہوں نے ایک کاغذ اس کے سامنے لہرایا۔ سامیہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اب یہ مت کہنا کہ یہ کوئی عام سا کاغذ ہے۔ میں جاہل ضرور ہوں، لیکن اتنی بھی جاہل نہیں کہ ایک نکاح نامے اور عام سے کاغذ میں فرق محسوس نہ کر سکوں۔ سامیہ کا سانس سینے میں ہی اٹک گیا۔ وہ وہیں بستر پر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ تم نے مجھ سے اتنا بڑا سچ چھپایا؟ نعیمہ بیگم غصے میں آگے بڑھیں اور انہوں نے اس کے بال اپنی مٹھی میں جکڑ لیے۔ درد سے ایک بھرپور چیخ سامیہ کے منہ سے برآمد ہوئی اور اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے۔ شرم نہیں آتی تمہیں؟ شادی شدہ ہو کر بھی کنواریوں والی زندگی گزار کر اپنے شوہر کے پاس کیوں نہیں جانتی؟ انہوں نے اسے ایک جھٹکا دیا تو وہ بستر پر لڑکھڑاتے ہوئے گری۔ جب ایک شوہر آپ کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو تو پھر ایسی ہی زندگی گزارنی پڑتی ہے۔ وہ پھٹ پڑی تھی۔ نعیمہ بیگم نے چند لمحے اسے دیکھا۔ تم نے کوشش ہی نہیں کی ہوگی۔ انسان کوشش کرے تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ انہوں نے اس کے جلے پر نمک چھڑکا۔ سامیہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی اور اپنے آنسو صاف کیے۔ مجھے ان کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اپنے فیصلے پر قائم تھی۔ نعیمہ بیگم نے اسے ضد پر اڑے دیکھا تو آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں تمہاری دشمن نہیں ہوں۔ ہاں، مجھے غصہ آ گیا تھا کہ تم نے اپنی ماں سے، چاہے میں سوتیلی ہی صحیح، اتنی بڑی بات چھپائی تھی کہ تمہارا نکاح تمہارے ماں باپ نے تمہارے بچپن میں ہی کر دیا تھا۔ اب تو تم بالغ ہو، 22 برس کی ہو، تو تمہیں رخصت ہو کر اپنے شوہر کے پاس چلے جانا چاہیے، اور شوہر بھی وہ جو ایک جانا مانا بزنس مین ہے۔ تو پھر تم کیوں اس طرح میرے سینے پر مونگ دلنے کے لیے بیٹھی ہوئی ہو؟ آخر میں ان کا لہجہ کڑوا ہو گیا تھا۔ سامیہ نے نم آنکھوں سے انہیں دیکھا اور ایک جھٹکے سے جھپٹ کر نکاح نامہ ان سے کھینچنا چاہا، مگر نعیمہ بیگم نے مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں اتنی عقل کی کچی ہوں کہ یہ نکاح نامہ تمہارے حوالے کروں گی؟ انہوں نے اسے اپنے پاس الماری میں تالا لگا کر رکھ دیا۔ سامیہ رونے لگی۔ آپ کیوں مجھ پر ظلم کر رہی ہیں؟ میں یہاں آپ پر بوجھ نہیں بنی ہوئی۔ میں نوکری کی تلاش کر رہی ہوں۔ مجھے بس ایک چھتی کی تو ضرورت ہے، اور یہ گھر میرے ماں باپ کا ہے۔ یہ کہنا تھا کہ نعیمہ بیگم کا ہاتھ اٹھا اور اس کے چہرے پر 5 انگلیوں کے نشانات چھوڑ گیا۔ سامیہ نے پٹی پٹی نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ جیسا آپ چاہتی ہیں ویسا قیامت تک نہیں ہوگا، کبھی نہیں ہوگا۔ میں اپنی عزت نفس کچل کر اس شخص کے پاس نہیں جاؤں گی جو مجھے قبول کرنے سے انکاری ہے، جو میرے وجود تک کو برداشت نہیں کرتا، اور جس نے صاف اعلان کر دیا ہے کہ وہ گوارا ہے۔ تو پھر ایسے شخص کے پاس جا کر میں اپنی زندگی کیوں برباد کروں؟ وہ پھٹ پڑی تھی۔ نعیمہ بیگم نے پہلی بار اسے اس طرح زبان درازی کرتے دیکھا تھا۔ پانی سر سے اوپر ہو چکا تھا۔ اس کا کچھ نہ کچھ تو بندوبست کرنا ہی ہوگا۔ وہ روتے ہوئے کمرے سے نکل گئی تھی۔ نعیمہ بیگم نے سوچا تھا، ان کے ذہن میں ایک الگ ہی منصوبہ بن رہا تھا۔ انہیں یہ گھر بیچ کر دوسرے شہر شفٹ ہونا تھا، لیکن سامیہ کی صورت ان کے سر پر ایک بہت بڑی مصیبت لدی ہوئی تھی جس سے وہ جلد از جلد جان چھڑانا چاہتی تھیں، اور اب ان کے پاس ایک بہت بڑا ثبوت بھی موجود تھا۔ دیکھتی ہوں کہ تم کیسے میری راہ کی رکاوٹ بنتی ہو۔ وہ دل ہی دل میں مسکراتے ہوئے اپنے منصوبے بنانے میں مگن ہو گئیں۔ سامیہ تھکی ہاری دوپہر کے 2 بجے واپس لوٹی تھی۔ اس کے پیروں میں شدید درد ہو رہا تھا۔ بس کا کرایہ بھی اس کے پاس ختم ہو چکا تھا۔ پیدل چل چل کر اب پیر بھی شل ہو گئے تھے۔ وہ وہیں صوفے پر بیٹھ کر اپنی چادر ایک طرف کو اتارے اپنے پیر دبانے لگی۔ اسے شدید تھکن محسوس ہو رہی تھی۔ تبھی اسے نعیمہ بیگم کچن سے دوڑتی ہوئی نظر آئیں، اور انہوں نے اس کے پاس ہی آتے ہی اس کے سامنے ٹفن رکھا۔ چلو شاباش، کھڑی ہو جاؤ۔ سامیہ نے حیران کن نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ کیوں؟ اس نے دھیمے لہجے میں سوال کیا۔ کیا کیوں؟ دیکھو 2 بج گئے ہیں، اور تمہارے شوہر نے شاید ابھی تک کھانا بھی نہ کھایا ہو۔ میں نے سب معلوم کر لیا ہے، وہ کہاں ہوتا ہے، کیا کرتا ہے۔ اب تمہیں اس سے تعلقات بڑھانے ہیں تاکہ تمہاری زندگی سنور جائے، اور میں کسی قسم کا نا نہیں سنوں گی۔ چلو شاباش، جلدی کھڑی ہو جاؤ اور یہ کھانا اسے دے کر آؤ۔ سامیہ ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ یہ آپ کیا کہہ رہی امی؟ اب ہوش میں تو ہیں؟
नईमा बेगम के तासुरात बिगड़े। मैं बिल्कुल होश में हूँ, लेकिन तुम बेहोश हो। वो वहाँ तुमसे निकाह करके लड़कियों के झुरमुट में बैठा गुलछड़े उड़ा रहा होगा, और तुम यहाँ उसे इतनी आज़ादी कैसे दे सकती हो? बीवी हो तुम उसकी, चाहे वो कबूल करे या ना करे। तुम्हें उसके दिल में अपने लिए जगह बनानी है, और ये पहला रास्ता है, पहला वार है। मैंने खाना बना दिया है, जाओ उसे देकर आओ। कहो तुमने खुद उसके लिए अपने हाथ से खाना बनाया है। इससे पहले कि नईमा बेगम मजीद कुछ कहती, सामिया ने बेसाख्ता चेहरा अपने हाथों में गिरा और वहीं सोफे पर ढह जाने वाले अंदाज में बैठ गई। आप समझती क्यों नहीं है? वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, और मैं एक मामूली सी लड़की। वो मुझे क्यों कर अपनी ज़िंदगी में शामिल करेगा? वो मुझे तलाक दे देगा। ये सुनते ही नईमा बेगम ने अपने कानों को हाथ लगाए। कोशिश तुम्हें करनी नहीं है। चलो शाबाश, खड़ी हो जाओ। शौहर का दिल ऐसे ही जीता जाएगा, और अपना हुलिया ठीक करो। इस हुलिये में जाओगी तो कोई भी भिखारी समझकर भीख ही हाथ में पकड़ाएगा। सामिया को शदीद सबकी का एहसास हुआ। वो चारों नाचार खड़ी हुई। वो जानती थी कि वो जावियार मुराद के लिए कोई अहमियत नहीं रखती, मगर अब सौतेली माँ के हाथ उसका निकाहनामा लग चुका था, और तो और वो उसे भरपूर तरीके से ब्लैकमेल कर रही थी। सामिया के पास उसके सिवा और कोई चारा न था कि वो उनकी बात मान लेती। वो मुंह हाथ धोकर अपने सर पर चादर टिकाए कपड़े दुरुस्त करते टिफ़िन हाथ में लिए बाहर निकली। नईमा बेगम ने जाते जाते उसे किराए के पैसे थमा दिए थे। जब सबको पता चलेगा ना कि तुम उसकी बीवी हो, तो वो तुम्हें कबूल करने पर मजबूर हो जाएगा। उन्होंने उसे रिक्शे में बिठाने से पहले नई पट्टी पढ़ाई थी। सामिया का दिल खून के आंसू रो रहा था, मगर अब नईमा बेगम की बात मानने के अलावा उसके पास और कोई चारा ना था। दूर अंदर कहीं दिल ही दिल में वो भी यही चाहती थी कि जावियार मुराद उसे अपनी मनकूहा कबूल कर ले और बीवी का दर्जा दे दे, ताकि वो भी एक इज्जत भरी ज़िंदगी गुजार सके। मगर शायद ये ख्वाब ख्वाब ही रहना था। वो ठीक आधे घंटे बाद उस शीशे से मुज़य्यन इमारत के बाहर खड़ी गार्ड से मिन्नत कर रही थी। देखें, इस वक्त अहम डेलीगेशन आने वाला है। आप इस तरह बग़ैर इजाज़त अंदर नहीं जा सकती। गार्ड ने कोई तीसरी बार उसे अंदर जाने से रोका था। तभी सामिया ने हिम्मत मुश्तमा की। मेरा उनसे मिलना ज़रूरी है, मैं उनके लिए खाना लाई हूँ। ये सुनते ही गार्ड कहकहा लगा कर हंस पड़ा, और फिर उसके करीब आकर सर से लेकर पैर तक उसका हुलिया देखा। तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है? तुम उनके लिए खाना लाओगी और वो खा लेंगे? मतलब हमारे सर इतने ज़्यादा फारिग हैं कि हर रात चलता शख्स उनके लिए खाना लेकर आए और वो उसकी मोहब्बत में खा लें? अरे भाई, तुम हो कौन जो यहाँ कब से मेरा दिमाग खा रही हो? जाओ यहाँ से। सर नहीं आने देंगे अंदर, बल्कि यहाँ किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। गार्ड ने उसे बुरी तरह डांट दिया तो सामिया ने गहरा सांस भरा। मैं बीवी हूँ उनकी, उनके लिए खाना लाई हूँ। आप उन्हें जाकर कहिए कि आपकी बेगम सामिया अजहर आपके लिए खाना लाई हैं और मुझे ज़रूर अंदर आने की इजाज़त देंगे। सामिया की बात सुनकर गार्ड ने ठटक कर उसे देखा। अगले ही लम्हे ठट्टा लगा कर हंस पड़ा। ओ बीबी, जाओ, दिमाग क्यों ख़राब करती हो? लगता है तुम्हारा जहनी तवाज़न ख़राब हो गया है, तभी तुम्हें मेरी कोई बात समझ नहीं आ रही। अब धक्के मार कर बाहर निकालूं तो क्या समझोगी? सामिया की आंखों में आंसू आ गए। मैं सच कह रही हूँ, मैं उनकी बीवी हूँ। गार्ड ने दूसरे गार्ड के हाथ पर हंसते हुए हाथ मारा था। लो जी, सुन लो इनकी बात। ये इतने बड़े बिजनेसमैन जावियार मुराद की बीवी है। दफ़ा हो जाओ यहाँ से। तभी गार्ड एकदम से चिल्लाया। उसी वक्त जावियार मुराद अपने कैबिन से निकलकर मीटिंग रूम की तरफ बढ़ा ही था कि बैरूनी दरवाजे पर गार्ड के चिल्लाने की आवाज़ पर वो रुका, और अब उसके कदम खुद ब खुद बाहर की तरफ बढ़ गए। क्या हो रहा है यहाँ पर? इससे पहले कि वह मज़ीद कुछ कहता, उसकी नज़र सामने टिफ़िन अपने सीने से लगाए खड़ी सामिया पर पड़ी, जो सर झुकाए आंसू बहाने में मसरूफ़ थी। एक लम्हे के लिए उसके इर्द गिर्द की दुनिया ठहर सी गई। उसके होश उड़ गए और वो मबहूत होकर उसे देखने लगा, मगर अगले ही लम्हे उसके माथे पर बल पड़ गए। सर, ये लड़की खुद को आपकी बीवी? तभी उसने फ़ौरन से हाथ उठाकर गार्ड को खामोश हो जाने का कहा। वो एकदम से अलर्ट होकर सर झुकाकर खामोश हो गया। आवाज़ की सिमत सामिया ने निगाहें उठाकर देखा, और एक लम्हे के लिए उसका दिल सीना फलांग कर बाहर आने के लिए बेताब हो गया। दोनों की नज़रें मिली थीं। जावियार के माथे पर बेशुमार शिकने थीं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो तेज़ी से आगे बढ़ा और उसकी कलाई से घसीट कर उसे सबकी नज़रों से बचाते अपने कमरे में लाकर उस पर धाड़ा, तो वो सहम कर पीछे हटी। वो मैं आपके लिए खाना लाई थी। ये सुनते ही जावियार मुराद ने खूंखार निगाहों से उसे देखा। तुम होती कौन हो ये सब करने वाली? हाँ, 2 हफ्ते ही तो हुए तुम मुझसे रहम की भीख मांगने आई थी,
اور تب میں نے تمہیں صاف کہہ دیا تھا کہ میں تمہیں نہ کل اپنی بیوی مانتا تھا، نہ آج مانوں گا، اور نہ کبھی زندگی میں یہ ممکن ہے۔ وہ تیز قدموں سے آگے بڑھا اور اس کا بازو اپنے فولادی ہاتھوں میں جکڑ لیا۔ کیوں آئی ہوں یہاں پہ بے عزتی کروانے؟ اور سونے پر سہاگا تم نے گارڈ کو خود کو میری بیوی ظاہر کروا دیا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے تم نے مجھے کس مصیبت میں ڈال دیا ہے؟ وہ اس کی تیز دھار پر سہم کر پیچھے ہٹی۔ میں تو بس آپ کے لیے کھانا۔ اسٹاپ اٹ، جسٹ اسٹاپ اٹ۔ نہیں چاہیے مجھے تمہاری ہمدردی، نہیں چاہیے مجھے تمہارا کھانا۔ انفیکٹ میں تمہیں طلاق کے کاغذات بھجوا دوں گا، شاید اسی وجہ سے تم میرا پیچھا چھوڑ دو۔ میں نہ اس رشتے کو کبھی مانتا ہوں نہ مانوں گا۔ یہ زبردستی کا رشتہ تھا جو مجھ پر سونپا گیا، سمجھی تم؟ وہ غصے میں کف اڑاتا اس کے بالکل نزدیک کھڑا اسے بری طرح زخمی کر گیا۔ سامیہ پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ اب بند کرو یہ ناٹک اور چلی جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ کوئی تمہیں میرے روم میں دیکھ لے۔ زاویار مراد کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اسی وقت اس کا گلا دبا دے اور اس کے اس قدم پر اس کا منہ تھپڑ سے لال کر دے، مگر اس نے ضبط سے کام لے کر رخ پھیر کر کھڑکی کے پاس کھڑے ہو کر اسے باہر جانے کا اشارہ کیا۔ سامیہ بجلی کی سی رفتار سے کھڑی ہوئی اور دروازہ کھولا ہی تھا کہ سامنے کے انتہائی ہینڈسم شخص کو دیکھ کر اس نے فوراً سے اپنی چادر نیچے کی تاکہ وہ اس کے آنسوؤں سے بھرے چہرے کو نہ دیکھ سکے، مگر وہاں کھڑے شخص کی زیرک نگاہوں نے اس لڑکی کی آنکھوں میں آنسو دیکھ لیے تھے۔ وہ اسے گھورتا ہوا اندر آیا۔ مسٹر حازم، آپ یہاں؟ زاویار مراد گہرا سانس لیتا آگے بڑھا۔ یہ لڑکی کون ہے؟ حازم نے آگے بڑھ کر زاویار مراد سے مصافحہ کیا۔ زاویار بدقت مسکرایا۔ یہ آفس ورکر ہے، ان کے فادر بیمار ہیں تو مجھ سے قرضہ لینے کے لیے آئی تھیں۔ میں نے ان کا قرضہ اپروو کر دیا ہے۔ بس اپنے بابا کی بات کو یاد کرتے ہوئے رو پڑی تھی۔ زاویار نے تسلی اور سہولت سے بات بدل دی تھی، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ سامنے کھڑا شخص بھی حازم شاہ ہے جو بات کی کھال تک پہنچنا جانتا ہے۔ اوکے، تو پھر چلے میٹنگ روم کی طرف؟ یس شور۔ زاویار بمشکل مسکراتا ہوا سر کو جنبش دے کر آگے بڑھا اور حازم شاہ نے اس کے پیچھے قدم بڑھا دیے تھے۔ البتہ اس کے دماغ میں کئی سوالات گھوم رہے تھے۔ حازم شاہ زاویار مراد کا کاروباری حریف تھا اور اس وقت وہ دونوں ایک خاص پروجیکٹ کے حصول کے لیے میٹنگ کر رہے تھے۔ یا تو یہ پروجیکٹ زاویار کو ملنا تھا یا پھر حازم شاہ کو۔ یہ کس کے مقدر میں تھا یہ تو وقت بتانے والا تھا، مگر حازم شاہ کے دماغ میں چلنے والے منصوبے نے اس کے چہرے پر شاطرانہ مسکراہٹ بکھیر دی تھی۔ وہ زاویار مراد کو یہ نہ بتا سکا تھا کہ وہ دروازے پر کھڑا ہو کر اس کے اور اس لڑکی کے درمیان کی ساری گفتگو سن چکا تھا۔ بیوی، انٹرسٹنگ، ویری انٹرسٹنگ۔ میٹنگ روم میں داخل ہوتے ہی اس نے زیر لب دہرایا تھا۔ وہ میٹنگ سے تھکا ہارا گھر لوٹا تھا۔ آفس کے سارے کام نپٹانے کے بعد اس نے شاور لیا اور بیڈ پر ڈھہ جانے والے انداز میں لیٹ گیا۔ اس نے اپنے کانوں میں ایئر بڈز لگائے ہی تھے کہ اسے ایک کال موصول ہوئی۔ ہیلو۔ اس نے کان سے فون لگایا تو دوسری طرف ایک عورت کی آواز سن کر وہ ایک جھٹکے سے اپنے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اس کی مغرور ناک پر غصہ ٹھہر گیا۔ کیا بکواس کر رہی ہیں آپ ہوتی کون ہیں مجھے ایسی دھمکیاں دینے والی؟ نعیمہ بیگم بے ساختہ مسکرائی تھیں۔ میں تمہاری ساس ہوں بیٹے۔ میری بیٹی کو اگر بیوی کے روپ میں نہ اپنایا تو کل میڈیا کے سامنے میں تمہارا سچ لے آؤں گی کہ نکاح شدہ ہوتے ہوئے بھی اپنے نکاح کو خفیہ رکھا ہے تم نے۔ یہ سنتے ہی زاویار مراد کے ماتھے پر پسینے کی ننھی ننھی بوندیں دکھائی دینے لگیں۔ چاہتی کیا ہیں آپ؟ اس نے دانت پیس کر پوچھا تو وہ مسکرائیں۔ میں کیا چاہتی ہوں؟ میں یہ چاہتی ہوں کہ تم اپنی مصیبت کو اپنے گھر میں ہی رکھو، چاہے اسے بعد میں طلاق دو یا کچھ بھی سلوک کرو، مگر اس وقت جو میرے سر پر مصیبت بنی کھڑی ہے لے جاؤ اپنی بیوی کو، ورنہ انجام سے تم واقف ہو جاؤ گے۔ زاویار مراد نے پہلی بار خود کو اتنا بے بس محسوس کیا تھا۔ وہ اپنے آفس کے پروجیکٹ کے سلسلے میں کافی مصروف تھا، اوپر سے اس کی بچپن کی منکوہا نے آفت مچا رکھی تھی۔ ٹھیک ہے۔ فون بند کرتے ہی اس نے اپنا فون زمین پر دے مارا۔ کیا مصیبت ہے یہ؟ وہ غصے سے اٹھا اور تیزی سے گاڑی کی چابیاں لے کر گاڑی ڈرائیو کرتا نعیمہ بیگم کے گھر کے اندر داخل ہوا اور انہی کے اشارے پر سامیہ کے کمرے میں بے دھڑک داخل ہوا۔ وہ بغیر دوپٹے کے بیڈ پر لیٹی اپنے سینے پر کتاب رکھے نیند کی گہری وادی میں گم ہو چکی تھی۔ اس نے دروازے پر دستک دی مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ وہ بے ساختہ نظریں چرا کر اس کے سرہانے آ کھڑا ہوا۔ سامیہ اٹھو۔ مگر سامیہ نے اسے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ گہری نیند میں تھی۔ اس کے سانسوں کے زیر و بم ایک لمحے کے لیے زاویار کے دل کی دنیا کو ہلا گئے۔ اس کا متناسب سا وجود اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی حسرت پیدا کرنے لگا۔ لعنت ہو مجھ پر،
उसने फ़ौरन से अपने सर को झटका और अपनी ख्वाहिश पर लानत भेजते हुए आगे बढ़कर सामिया का बाजू झंझोड़ा। वो करंट खाकर उठ बैठी और मंदी मंदी निगाहों से उसने अपने सामने खड़े जावियार को देखा। एक पल के लिए तो उसे कुछ समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या है। आप यहाँ? वो एक झटके से होश में आई और दुपट्टे की तलाश में इधर उधर नज़र दौड़ाई। दुपट्टा सोफे पर पड़ा लहरा रहा था। वो भाग कर उठी और दुपट्टा उठाकर अपने वजूद पर फैला लिया। एक पल के लिए जावियार के चेहरे पर धीमी सी मुस्कुराहट बिखरी। अगले ही पल उसके माथे पर बल पड़े। तुम्हें क्या लगता है तुम चालाकियों में मुझसे आगे बढ़ जाओगी? हाँ, मैं तुम्हारी ज़िंदगी इतनी तंग कर दूंगा कि तुम खुद मुझसे पनाह मांगोगी। सामिया की आंखों में नमी उभरने लगी। क्या अम्मी ने कुछ कहा है आपसे? उसका अंदाज़ा दुरुस्त निकला। तुम्हारी माँ वही कहेगी ना जो तुम उनके दिल में डालोगी। मेरे माँ बाप का एक गलत फैसला मुझे पूरी ज़िंदगी यूँ पछताने पर मजबूर कर देगा। मैंने कभी नहीं सोचा था। वो तलखी से कहता आगे बढ़ा और उसे कलाई से थाम कर घसीटते हुए बाहर ले जाने लगा। छोड़े मुझे, कहाँ ले जा रहे हैं? मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊँगी। तभी जावियार मुराद ने झटके से उसे गाड़ी की पिछली सीट पर धक्का दिया और दरवाज़ा बंद करके गाड़ी ड्राइव करता बाहर निकल गया। मैं इसका सामान भेज दूंगी सुबह। पीछे से सौतेली माँ की आवाज़ सुनाई दी तो उसने गाड़ी की खिड़की से झुक कर देखा था। वो उसे देखकर हाथ हिला रही थी। सामिया का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में लेकर मसल दिया था। वो जावियार के साथ उसके बड़े से आलीशान बंगले के सामने खड़ी थी। आप यहाँ अब यहाँ खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही हो? बहुत शौक है ना तुम्हें मेरे साथ रहने का? आज तुम्हें बताता हूँ कि मेरे साथ रहने का मतलब क्या है। सामिया के पूरे वजूद में सनसनाहट दौड़ गई थी। वो चौंक कर चंद कदम पीछे हटी। खुदा का वास्ता है, मेरी बात समझने की कोशिश करें। इन सब में मेरा कोई हाथ नहीं है। उसकी आंखों से बहते आंसुओं ने एक लम्हे के लिए जावियार मुराद के गुस्से को कम करने की नाकाम कोशिश की। तुम ऐसे नहीं मानोगी। वो आगे बढ़ा और उसकी कलाई थाम कर उसे घसीटते हुए अंदर ले आया, जहाँ जावियार मुराद की वालदा उसे इस तरह सामिया के साथ देकर एक लम्हे के लिए अपनी जगह थमसी गई। जावियार, ये क्या हो रहा है? वहीं रुक जाओ। उन्होंने उसे वहीं ठहरने का कहा, मगर वो गुस्से से बेकाबू और जुनून की हद तक बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा था। वो उसे घसीटते हुए अपने कमरे में लाया और बेड पर धक्का दिया। अगले ही पल सामिया उसके कदमों में गिर गई थी। मैं आपके साथ ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहती। मेरी अम्मी जो सौतेली हैं, उन्होंने ज़बरदस्ती ये कोशिश की है। आप मुझे तलाक दे दीजिएगा। मैं कभी दोबारा पलट कर आपको नहीं देखूंगी। सामिया के अल्फाज ने उसे साकित कर दिया था। उसने गहरा सांस भरकर रुख फेरा और पास रखा पानी का ग्लास उठाकर गट गट पी गया। तुम्हारे पास चंद हफ्ते हैं, अपना इंतज़ाम कर लो। मैं मुनासिब वक्त देखकर तलाक के कागजात तैयार करवा लूँगा। फ़िलहाल मैं अपने लिए कोई स्कैंडल नहीं चाहता। इस वक्त मेरा बिज़नेस नाजुक हालात से गुजर रहा है और मेरी ज़रा सी गलती मेरे लिए बहुत मुश्किलात पैदा कर देगी। उम्मीद है तुम समझ जाओगी। वो उसे वहीं रोता बिलखता छोड़कर बाहर निकल गया था और सामिया ने बेसाख्ता अपना सर अपने घुटनों में देकर अपने सारे आंसुओं को बह जाने का मौका दिया था। जिंदगी उसे अपनों के हाथों यूं मजबूर करेगी, उसने कभी नहीं सोचा था। रात देर से उसकी आंख लगी थी। सूरज की किरणें जब खिड़की से उसके मुंह पर पड़ी तो वह हड़बड़ा कर उठ बैठी। आंखें सूज चुकी थीं। इससे पहले कि वो वॉशरूम की तरफ जाती, मोबाइल की चिंघाड़ती हुई आवाज़ ने उसे अपनी तरफ मुतवज्जा किया। उसने चौंक कर नंबर देखा और फ़ोन कान से लगाया। आपने चंद दिनों पहले एक प्राइवेट फर्म में अप्लाई किया था। आपको इंटरव्यू के लिए आज बुलाया जाता है। ये सुनते ही उसने बेसाख्ता अपनी आंखें मेज कर दिल ही दिल में शुक्र अदा किया और जल्दी से तैयार होकर बाहर निकली, जहाँ नफीसा बेगम हैरत से उसे देखने लगी। कहाँ जा रही हो? इससे पहले कि वो घर से बाहर कदम निकालती, अपने कमरे से बाहर निकलकर सीढ़ियाँ उतरते जावियार मुराद ने उसे नागवारी से देखकर पूछा था। वो एक लम्हे के लिए मुड़ी और कुछ भी जवाब दिए बगैर बाहर निकलने ही लगी थी कि जावियार ने एक झटके से उसे कलाई से पकड़कर खुद की तरफ खींचा कि वो उसके सीने से आ लगी। चंद लम्हे के लिए दोनों की आंखें मिली। सामिया ने अपनी नज़रें झुका लीं। अपनी बका की जंग लड़ने जा रही हूँ और आप मुझे नहीं रोक सकते। जावियार ने आंखें सुकेड़ कर उसे देखा। बका की जंग? जब तक तुम यहाँ हो तुम मेरी जिम्मेदारी हो सामिया। और फिर उसके बाद? उसने सीने पर बाजू लपेटकर उसकी आंखों में झांका। उसके बाद का आपके पास कोई जवाब नहीं है ना जावियार मुराद? चंद लम्हे वो खामोश रहा तो वो उसे देखने लगी। वैसे भी मैं किसी के टुकड़ों पर नहीं पलना चाहती। जो शादी चंद दिनों बाद तलाक में बदल जाएगी, उसके लिए मैं अपने मुस्तकबिल को दाव पर नहीं लगा सकती। वो बाहर निकल गई। जावियार ने गुस्से में पास रखा गुलदान ज़मीन पर दे मारा था। होश करो जावियार, वो ठीक कह रही है। जब उसे अपना नहीं सकते, अपनी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बना सकते, तो फिर उसे कैद मत करो, उसके पर मत काटो।
انہوں نے افسوس سے سر جھٹک کر اپنی توجہ ناشتے کی پلیٹ پر مرکوز کر لی۔ یہ مجھے نیچا دکھانا چاہتی ہے، میری انا پر ضرب لگانا چاہتی ہے، یہ پوری دنیا کو چلا چلا کر بتانا چاہتی ہے کہ زاویار مراد کی بیوی ہو کر بھی اسے جاب کرنی پڑ رہی ہے۔ وہ غصے میں بپھر گیا تھا۔ نفیسہ بیگم نے کوئی جواب نہ دیا اور خاموشی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ہر کوئی مجھ سے دور جاتا دکھائی دیتا ہے، اس لڑکی نے مجھ سے میرے سارے رشتے چھین لیے، اور اب ایک رشتہ جو بچا ہے وہ بھی چھیننے کے در پہ ہے، مگر اب میں اسے سبق سکھا کر رہوں گا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ تبھی اس نے اپنی سیکرٹری سارا کی کال موصول ہوئی۔ سر، میٹنگ 9 بجے تھی اور آپ ابھی تک پہنچے نہیں ہیں۔ اس نے ایک جھٹکے سے گھڑی کی طرف دیکھا۔ اتنی اہم میٹنگ اس کے دماغ سے کیسے نکل گئی؟ وہ جلدی سے تیار ہو کر تیز رفتاری سے آفس جا پہنچا۔ اس لڑکی نے میرا دماغ خراب کیا ہوا ہے۔ اس نے اپنا سر اپنے ہاتھوں میں گرایا اور گہری سانس بھر کر میٹنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ یہ ایک ہفتہ اس کی زندگی کا اہم ہفتہ تھا۔ اس نے اپنے بزنس کو پروان چڑھانے کے لیے اہم فیصلے اسی ایک ہفتے میں کرنے تھے، اس لیے وہ خود کو ریلیکس کرنا چاہتا تھا۔ سامیہ ڈرتے ڈرتے اس آفس کی عمارت میں قدم رکھ چکی تھی جہاں سے اسے کال موصول ہوئی تھی۔ اس نے ایک نظر اس شیشے کی عمارت کو دیکھا تھا جہاں شاہ انڈسٹریز لکھا ہوا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے قدم بڑھاتی انٹرویو روم میں پہنچی اور اسے حیرت کا جھٹکا لگا۔ اس نے اس شخص کو کہیں دیکھ رکھا تھا۔ تبھی حازم شاہ کی نظر بھی اس پر پڑی۔ ویلکم، ویلکم۔ وہ اسے کرسی کی طرف بیٹھنے کا اشارہ کر رہا تھا اور دلچسپی سے اسے دیکھنے لگا۔ سامیہ کو ایک لمحے کے لیے عجیب سا احساس ہوا۔ میں نے آپ کی سی وی دیکھ لی ہے اور مجھے آپ جیسی پوٹینشیل لڑکی کی ہی ضرورت ہے۔ سامیہ نے مختصر سر ہلایا۔ آپ آج سے ہی جوائن کر لیجئے، آپ کو میری سیکرٹری آپ کا کیبن دکھا دے گی۔ وہ معنی خیز انداز میں مسکراتا سامیہ کے سر پر دھماکہ کر گیا تھا۔ لیکن سر، انٹرویو؟ حازم شاہ نے ہاتھ اٹھا کر اسے وہیں روک دیا۔ میرے فیصلے میں کسی انٹرویو کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا۔ سامیہ اس سے پوچھنا چاہتی تھی کہ اس پر یہ مہربانی کیوں کی، مگر اس وقت اسے جاب کی سخت ضرورت تھی۔ وہ زاویار مراد کے ٹکڑوں پر نہیں پلنا چاہتی تھی۔ سوتیلی ماں نے اسے گھر سے نکال دیا تھا۔ اب اگر وہ یہ جاب بھی نہ کرتی تو کہاں جاتی؟ وہ دھیرے سے اٹھی اور باہر نکل گئی۔ زاویار مراد، اب تمہاری الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ جو پروجیکٹس تم نے مجھ سے چھینے ہیں وہ میں دوبارہ حاصل کروں گا اور نشانہ تمہاری بیوی ہوگی۔ وہ کہا لگا کر اپنے ارادے پر عمل کرنے کے لیے پوری طرح تیار تھا۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ وہ آج دوستوں کی محفل سجا بیٹھا تھا۔ اس لیے دیر سے گھر لوٹا۔ کھانا کھا کر آیا تھا۔ ملازمہ اس کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ وہ دھیرے سے ہنسا۔ اس انتظار میں تو بیوی کو بیٹھنا چاہیے، اور اپنی بات پر وہ خود ہی حیران ہو گیا تھا۔ لاپرواہی سے کندھے اچکا کر وہ سیڑھیاں چڑھتا اپنے کمرے کی طرف بڑھا ہی تھا کہ اندھیری راہداری میں گیسٹ ہاؤس کی جلتی لائٹ نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ وہ چونک کر آگے بڑھا اور جھانک کر دیکھا تو ایک لمحے کے لیے اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر مسل دیا۔ گیسٹ ہاؤس میں سامیہ لیپ ٹاپ اپنی گود میں رکھے بیٹھے بیٹھے سو چکی تھی۔ وہ مکان کے انداز میں آگے بڑھا۔ اس نے لیپ ٹاپ اس کی گود سے اٹھا کر سائڈ پر رکھا۔ بے وقوف لڑکی، اے سی لگا ہوا ہے پھر بھی گرمی میں پسینے سے بتر بھیگ رہی ہے۔ وہ بڑبڑاتا ہوا پاس رکھا رومال اٹھا کر اس کے ماتھے سے پسینہ صاف کرنے لگا۔ تبھی ایک جھٹکے سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ ایک دم سے گھبرا سی گئی۔ میں تمہاری بے وقوفی پر ماتم کر رہا ہوں، کچھ دنوں کے لیے ہی صحیح، لیکن اس گھر میں تمہاری تھوڑی بہت گنجائش نکل آئی ہے، اے سی کھول سکتی ہو، ایسی کوئی پابندی نہیں ہے۔ چند لمحے تو سامیہ کو اس کی بات سمجھنے میں لگے۔ مجھے آپ کی اس مہربانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور نہ مجھے اے سی کی عادت ہے، بچپن سے محرومیوں میں زندگی گزاری ہے، اے سی تو بہت بڑی آسائش لگتا ہے۔ وہ دھیرے سے کہتی کروٹ لے کر خود پر چادر لے چکی تھی۔ زاویار مراد نے بمشکل اپنے غصے کو قابو میں رکھا اور پاس رکھا ریموٹ اٹھا کر اے سی آن کر دیا، پھر دروازہ زوردار انداز میں بند کیا۔ عجیب انسان ہے، اسے نہ جانے کیوں اپنی بات کے رد کیے جانے پر غصہ آیا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں آیا اور اپنے جوتے اتارے۔ مجھے غصہ کیوں آ رہا ہے؟ میں کیوں چاہتا ہوں کہ وہ میری بات پر سر جھکائے؟ کیا میں اسے ڈکٹیٹ کر رہا ہوں؟ لیکن کیوں؟ اس نے اپنا سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ دل نے جو جواب دیا تھا اس پر وہ کرنٹ کھا کر سیدھا ہوا۔ نو، نیور، میں کیوں اس کی پرواہ کروں گا؟ ویسے بھی میں اسے کچھ دنوں میں چھوڑ دوں گا، یہ تو میری مجبوری ہے کہ میں نے اسے اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے۔ وہ اپنے بیڈ پر لیٹ کر سوچنے لگا۔ تبھی اچانک اسے خیال آیا کہ وہ اے سی کی عادی نہیں ہے، اگر اسے ٹھنڈ لگ گئی تو؟ یہ سوچ کر وہ بے چینی سے دوبارہ گیسٹ ہاؤس کی طرف بڑھا۔ کمرے کا دروازہ بند تھا مگر لاک نہیں تھا۔ ایک لمحے کے لیے وہ جھجکا، مگر اگلے ہی لمحے وہ میری بیوی ہے،
सोच कर दरवाज़ा खोलकर बेधड़क अंदर आया। वो गहरी नींद सो रही थी, मगर होले होले कांप भी रही थी। चादर दूर कहीं बिखरी पड़ी थी, शायद उसे सर्दी लग रही थी। उसने कंफर्टर की तलाश में नज़रें दौड़ाईं। कंफर्टर सोफे पर मौजूद था। उसने कंफर्टर उठाकर उसे उड़ा दिया। वो बेख्तियार मुस्कुराया था। पागल लड़की। सर झटक कर वो दोबारा अपने कमरे में आया तो सारा की कॉल आई थी। हाँ सारा, बोलो। न जाने क्यों उसे सारा का इस वक्त कॉल करना अच्छा नहीं लगा था। मुझे कल तुमसे मिलना है, अर्जेंट। ये कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया। जावियार मुराद ने दोबारा उसे कॉल लगाना मुनासिब न समझा था। अगले दिन नाश्ते की मेज़ पर उसका सामना दोबारा से सामिया से हुआ था। वो अपने लिए चाय का कप लेकर आई थी। अगर एक कप कॉफ़ी मुझे भी मिल जाती तो अच्छा होता। वो अपने मुंह को खुशगवार रखकर उससे फरमाइश करता। सामिया को इंतहाई बुरा लगा था। बचपन में हमने एक सबक पढ़ा था कि अपने काम अपने हाथ से करने से अल्लाह खुश होता है, इसलिए बेहतर यही होगा कि आप अपने लिए कॉफ़ी खुद बना लें। वो चाय का आखिरी घूंट भरकर कप वहीं रख के खड़ी हो गई। जावियार मुराद को उसके दिलचस्प जवाब ने मुस्कुराने पर मजबूर किया था। वैसे बचपन में मैंने भी एक बात अपनी अम्मा से सुनी थी। वो उसके रास्ते में आकर खड़ा हो गया और सीने पर बाजू लपेट कर उसके मासूम से चेहरे को देखते हुए बोला, कौन सी बात? वो झिझक कर पीछे हटी कि बीवियां अपने शौहर की फर्मा बरदार ही अच्छी लगती हैं। सामिया के चेहरे पर एक लम्हे के लिए साया सा गुजरा। वो धीरे से ज़ख्मी अंदाज में मुस्कुराई। बीवियां उसी शौहर की फर्मा बरदार अच्छी लगती हैं जो उन्हें अपनी ज़िंदगी भर का साथी बनाना चाहते हैं, ना कि महज चंद लम्हे, चंद हफ्ते या चंद दिनों के लिए। जावियार मुराद के मुंह पर उसने एक ज़ोरदार तमाचा दे मारा था। वो खाली खाली निगाहों से उसे देखता ही रह गया, मगर एकदम से जिगर छलनी हुआ था। वो साइड से निकलकर आगे बढ़ गई थी। न जाने क्यों उसे सामिया का ये लहजा तो बुरा नहीं लगा था, मगर उसके अल्फाज ने उसे तोड़ कर रख दिया था। वो सारा के कहने पर उससे मिलने सुबह सुबह कैफ़े चला आया था। सुबह के 10 बज रहे थे। मौसम हसीन था, मगर उसका दिल बेहद उदास था। उसकी आंखों के सामने बार बार मौसम हसीन था, मगर उसका दिल बेहद उदास था। उसकी आंखों के सामने बार बार सामिया की नम आंखें नमूदार हो रही थीं। उसने सर झटक कर सामने देखा तो सारा धीरे धीरे कदम उठाती चलती आ रही थी। वो कुर्सी खींच कर बैठी और अपना मोबाइल उसकी तरफ बढ़ाया। ये कौन है? सारा का सवाल जावियार मुराद को जैसे होश की दुनिया में वापस ले आया। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। वो बिल्कुल खामोश हो गया था। सारा के मोबाइल में तस्वीर किसी और की नहीं बल्कि सामिया की थी। लगता है तुम नहीं बताओगे, मैं ही तुम्हें बता देती हूँ। ये तुम्हारी बीवी है ना? जावियार ने गहरा सांस भरकर उसे देखा। मनकूहा, निकाह हुआ था मेरा इससे बचपन में। बीवी नहीं है, क्योंकि मैंने इसे बीवी नहीं बनाया। वो धीमे लहजे में कहता इस वक्त होशो हवास से बेगाना महसूस हुआ था। जब मनकूहा हो गई है तो बीवी भी बन जाएगी? सारा के लहजे में अजीब सी तपिश थी। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं उसे जल्द तलाक दे दूंगा। अच्छा। सारा ने अपने सीने पर बाजू लपेटे। तो फिर वो तुम्हारे घर में क्या कर रही है? उसी वक्त जावियार ने वेटर को आवाज़ दी थी। मैं कॉफ़ी नहीं पीऊँगी, मैं सिर्फ अपने सवालात के जवाबात हासिल करने आई हूँ। सारा की आंखें नम हो रही थीं, मगर इस बार जावियार को बुरा नहीं लगा था। मैं तुम्हें सब बताना चाहता था। सारा तल्खी से मुस्कुराई। कब? जब तुम उसके साथ अपनी नई ज़िंदगी शुरू कर लेते तब। उसके लहजे में तंज ही तंज था। और अगर तुम उसे बीवी नहीं बनाना चाहते तो तुम्हारे घर में वो क्या कर रही है? वो इस बार चिल्लाए तो आस पास सभी लोग उसे देखने लगे। रिलैक्स सारा, रिलैक्स। लोग देख रहे हैं, मजबूरी है मेरी, बस तुम नहीं समझोगी। लेकिन वो वहाँ से खड़ा हो गया। मैं अच्छी तरह समझ चुकी हूँ, क्योंकि अब तुम समझना नहीं चाहते। सारा उसे वहीं छोड़कर अपने मुंह पर हाथ रखकर अपनी चीख को दबाते हुए वहाँ से तेज़ी से बाहर निकल गई थी। जावियार मुराद ने पहली बार खुद को बेहद बेबस महसूस किया था। उसे सारा को रोकना चाहिए था, उसे सारा को मनाना चाहिए था, मगर वो उनमें से कुछ भी नहीं कर सका था। थक हार कर वो दोबारा वहीं कुर्सी पर ढह सा गया। ये मुझे क्या हो रहा है? उसने एक बार फिर से अपना हाथ अपने दिल पर रखकर खुद से सवाल किया था, और जवाब वही था जो उसे कल भी मौसूल हुआ था, मगर वो उस पर कान नहीं धरना चाहता था। ऐसा नहीं हो सकता। उसने एक बार फिर से खुद को बावर करवाया था। शाम के 7 बज रहे थे। रात आहिस्ता आहिस्ता फैल रही थी। वो लॉन में बैठा अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था जब बैरूनी गेट से गाड़ी रुकने की आवाज़ आई थी। वो चौंक कर अपनी जगह से खड़ा हुआ और आगे बढ़ा। सामने का मंजर देखकर उसे शदीद गुस्सा आया था। सामिया बड़ी सी गाड़ी में किसी के हमरा आई थी। वो कौन था वो ये तो नहीं देख पाया था, मगर उसे इतना ज़रूर मालूम हो गया था कि वो किसी मर्द के साथ आई है। 1 मिनट रुको सामिया। उसकी गरजदार आवाज़ पर वो रुकी और पीछे मुड़कर देखा। किसके साथ आ रही हो? वो तफ्तीशी अफसर बना उसके पास आया और सवालिया नज़रों से उसे देखने लगा। बॉस के साथ।
وہ لگی لپٹی رکھے بغیر ڈائریکٹ اسے بتا گئی تھی۔ زاویار مراد نے ضبط سے اپنی مٹھیاں بھیجی تھیں۔ کیوں؟ اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ سامیہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ آپ کو کیوں برا لگ رہا ہے؟ اس کے سیدھے صاف سوال پر وہ پہنچ کر رہ گیا۔ مجھے کیوں برا لگے گا؟ لاپرواہی سے کندھے اچکا کر آگے بڑھا۔ ویسے تم نے بتایا نہیں کہ تم باس کے ساتھ کیوں آئی ہو؟ سامیہ جو اس کی لاپرواہی پر آگے بڑھ گئی تھی ٹھٹک کر رکی۔ بس نہیں مل رہی تھی، کام زیادہ تھا، باس نے آفر کی تو میں نے مان لی، وہ سادہ سے لہجے میں کہتی اسے تپا گئی۔ مجھے کال کر سکتی تھی تم۔ سامیہ تلخی سے مسکرائی۔ اور میں آپ کو کال کیوں کرتی؟ اس بات پر اس کا دماغ بھگ سے اڑا۔ وہ واپس مڑا اور اسے بازو سے پکڑ کر اپنے قریب کیا۔ کیونکہ میرا اور تمہارا رشتہ ابھی تک قائم ہے، نہ میں نے تمہیں ابھی طلاق دیا اور نہ تمہیں اپنے نکاح سے فارغ کیا ہے، تو مجھے کال کر سکتی تھی نا؟ وہ چبا چبا کر کہتا اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے پے در پہ حیران کر رہا تھا۔ سامیہ نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے دور دھکیلا۔ مسٹر زاویار مراد، میں نے ایک عرصہ ہوا خوابوں کے سہارے جینا چھوڑ دیا ہے۔ میں حقیقت میں رہنا پسند کرتی ہوں، اور حقیقت یہی ہے کہ آپ میرے کچھ نہیں لگتے سوائے چند کاغذ کے ٹکڑوں کے، جہاں آپ کا نام میرے نام کے ساتھ درج تو ضرور ہے، مگر نہ ہمارا دل ملتا ہے اور نہ ہماری قسمت، وہ طنزیہ لہجے میں کہتی اس کے دل پر چھری چلا گئی تھی۔ چند لمحے وہ وہیں کھڑی رہی۔ اس نے جھپک جھپک کر اپنی آنکھوں سے آنسوں کو بہنے سے روکا تھا، مگر آنسو پھر بھی ٹوٹ کر گالوں پر پھیل گئے تھے۔ زاویار اسی لمحے کی فسوں خیزی سے آگے بڑھا اور اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر اس کے گالوں پر موجود آنسوؤں کے نشانات کو مٹایا تھا۔ سامیہ دنگ رہ گئی۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ زاویار مراد اس وقت اسے وہ زاویار لگا ہی نہیں تھا جس کا اس دن اس سے آفس میں سامنا ہوا تھا۔ یہ تو کوئی اور ہی زاویار تھا جس کی آنکھوں میں ایک عجیب ہی جذبے دکھائی دے رہے تھے۔ وہ ٹھہری نہیں تھی، تیزی سے پلٹ گئی تھی۔ وہ اپنے بستر پر بیٹھا رات کے 12 بجے تک شدید بے چینی میں مبتلا تھا، کسی پل قرار نہیں تھا۔ بار بار آنکھوں کے سامنے سامیہ کا اداس چہرہ دکھائی دے رہا تھا۔ وہ بالکنی میں کھڑا سگریٹ سلگانے لگا۔ اس کی نظر لان میں پڑی ہے، اسے ایک جھٹکا سا لگا۔ سامیہ لان میں رکھی کرسی پر بیٹھی اونگ رہی تھی۔ اسے عجیب سا احساس ہوا۔ وہ فوراً لان میں آیا۔ آپ اس وقت یہاں؟ اسے اس کی فکر ہوئی تھی۔ میرے کمرے کی لائٹ بند ہو گئی ہے، وہ بے نیازی سے کہہ کر دوبارہ موبائل میں مصروف ہو گئی۔ تو آپ میرے کمرے میں آ جائیں۔ سامیہ کے ہاتھ سے موبائل چھوٹتے چھوٹتے گرا۔ اس نے زاویار مراد کی طرف غصیلی نگاہوں سے دیکھا۔ اور آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں آپ کے کمرے میں آپ کے کہنے پر ضرور آؤں گی؟ زاویار نے گہرا سانس بھرا۔ ہر بار مجھ پر شک کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ یقین مانے میں مانسٹر نہیں ہوں جو آپ کو کھا جاؤں گا۔ آپ بیڈ پر سو جائے گا، میں صوفے پر سو جاؤں گا۔ ویسے بھی گھر بھرا پڑا ہے، آپ کہیں تو لاؤنج میں بھی سو سکتا ہوں۔ سامیہ کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ وہ پہلی بار زاویار مراد کے منہ سے اپنے لیے نرمی بھرے الفاظ سن رہی تھی۔ میں یہیں ٹھیک ہوں۔ زاویار نے گھورتی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ مجھے اچھا نہیں لگے گا کہ میری بیوی یہاں لان میں نوکروں کے سامنے سوئے۔ سامیہ کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے بے اختیار نظریں چرائیں۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، زاویار نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے ساتھ اپنے کمرے میں لے آیا۔ یہ آپ غلط کر رہے ہیں، یہ زبردستی ہے۔ اس کے لہجے میں نمی گھل گئی تھی۔ میں تم سے زبردستی نہیں کر رہا، نہ تم سے اپنا حق وصول کر رہا ہوں، بس تمہیں تمہاری جگہ دے رہا ہوں، کچھ دنوں کے لیے ہی صحیح۔ سامیہ ایک پل کے لیے خاموش ہو گئی۔ وہ چپ چاپ بیڈ پر لیٹ گئی اور اوپر کمفرٹر سر تک اوڑھ لیا۔ زاویار مراد پہلی بار کھلے دل سے مسکرایا تھا۔ وہ اس کا اعراض، اس کی احتیاط سب خوب سمجھ رہا تھا۔ اس نے لیمپ بند کر دیا تھا اور خود صوفے پر آ کر لیٹ گیا تھا۔ سامیہ تھوڑی ہی دیر بعد بے فکری سے نیند کی گہری وادی میں کھو گئی تھی اور اس نے کروٹیں بدل کر خود پر سے کمفرٹر بھی ہٹا لیا تھا۔ زاویار نے خود پر بمشکل بند باندھا اور کروٹ لے کر آنکھیں بند کی، مگر سامیہ کی موجودگی نے کمرے میں ایک خوبصورت سی خوشبو بھر دی تھی اور وہ پوری رات یہ خوشبو اپنے اندر اتار رہا تھا۔ اگلے دن اس نے اپنی پیکنگ کر لی تھی اور جانے سے پہلے اس نے سامیہ کے موبائل پر ایک میسج چھوڑا تھا۔ اپنی ایک اہم فائل کے لیے تم پر بھروسہ کر رہا ہوں۔ وہ فائل اس گھر سے آفس ٹھیک 3 بجے پہنچانی ہے، نہ 1 منٹ پہلے نہ 1 منٹ بعد۔ مجھے امید ہے تم میرا یہ کام ضرور کرو گی۔ اس کے لیے میسج چھوڑ کر وہ چند گھنٹے کے لیے اسلام آباد روانہ ہوا تھا۔ سامیہ نے حازم شاہ سے 2:35 پر آف لیا تھا۔ حازم شاہ نے اسی وقت اپنے ایک بندے کو اس کے پیچھے لگایا تھا۔ سر، میرے خیال سے وہ اپنے گھر گئی ہے، ایک فائل مراد انڈسٹریز پہنچانے کے لیے۔ حازم کے کان کھڑے ہو گئے۔ مجھے لگتا ہے یہ وہی فائل ہے جس کا مجھے برسوں سے انتظار ہے۔ یہ فائل ہمیں ہر صورت میں حاصل کرنی ہے۔ اس نے اپنے خاص بندے کو ہدایت کی تھی، وہ جو آن لائن کیب کروا کر مراد انڈسٹریز کی طرف بڑھ رہی تھی۔
ایک دم سے سامنے سے آتی موٹر سائیکل کی وجہ سے بریک لگا اور چند لمحے کے لیے اس کا دھیان ہٹا۔ ہجوم جمع ہوا، سب نے اس کی خیریت دریافت کی۔ وہ تسلی سے جواب دیتی واپس پلٹی تو فائل غائب تھی۔ اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر مسل دیا۔ تبھی اس کی نظر گلی کے کونے سے گزرتے نصیر صاحب کی طرف پڑی تھی۔ نصیر صاحب اس وقت یہاں کیا کر رہے ہیں، جبکہ وہ تو اس وقت آفس میں ہوتے ہیں؟ یہ بات اسے کھٹکی، مگر پریشانی میں اس نے فوراً سے زاویار مراد کو کال ملائی۔ اس نے مختصر اسے سب بتایا، مگر زاویار اس کی خیریت دریافت کرنے کے بجائے پھٹ پڑا تھا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے تم نے کیا کیا ہے؟ میری اہم فائل تم نے کھو دی، میری پوری زندگی کی جمع پونجی جو اسی پر منحصر ہے۔ تم تو میری زندگی میں ہمیشہ مسائل لے کر آئی ہو، اور اب بھی تم نے یہی کیا ہے۔ اسی وجہ سے میں تمہیں اپنی زندگی میں شامل نہیں کرنا چاہتا۔ وہ اونچا اونچا کہتا اس کے دل کے کئی ٹکڑے کر گیا تھا۔ سامیہ نے اسی وقت فون بند کیا اور دوبارہ اپنے آفس آئی تھی۔ زاویار کی باتوں نے اسے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ اس نے خود پر قابو پایا اور خاموشی سے اپنے کام نپٹاتی رہی۔ ایک فائل لے کر وہ حازم کے پاس سائن کروانے آئی تھی اور اسی وقت اس کی نظر نصیر صاحب کے ہاتھ میں پکڑی نیلے رنگ کی فائل پر پڑی تھی۔ اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا، مگر اس نے اپنی حیرانی کو چھپا لیا۔ باہر نکل کر اس نے زاویار کو کال ملائی تھی۔ حازم شاہ کون ہے؟ اس کے سوال پر زاویار نے اسے پھر سے ڈپٹ دیا تھا۔ اب تم اسے کیوں بیچ میں لا رہی ہو؟ وہ میرا کاروباری حریف ضرور ہے، لیکن اتنا گرا ہوا نہیں ہے۔ سامیہ کو ساری بات سمجھ آ گئی تھی۔ اسے یہاں شاہ انڈسٹریز میں جاب ملنا اور سر کی مہربانیاں، وہ ایک بار پھر سے ٹوٹ کر بکھر گئی تھی۔ ایک مرد نے اسے توڑ ڈالا تھا اور دوسرے نے اس سے اس کا اعتماد چھین لیا تھا۔ مسٹر زاویار مراد، میں اپنی جان پر کھیل کر آپ کی وہ امانت آپ کو واپس لوٹاؤں گی اور پھر آپ کی زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی جاؤں گی۔ وہ شام کو دیر تک اپنے کیبن میں کام کرتی رہی۔ ایک ایک کر کے تمام سٹاف گھر لوٹنے لگا، مگر وہ نصیر صاحب کے جانے کا انتظار کر رہی تھی۔ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ نصیر صاحب فائل کہاں رکھ کر گئے ہیں۔ وہ دبے قدموں لاکر کی طرف بڑھ رہی تھی۔ جیسے ہی لاکر کھولا تو اچانک سے ساری بتیاں جل اٹھی تھیں۔ حازم شاہ وہیں دروازے پر کھڑا مسکرا رہا تھا۔ مجھے پتا تھا تم یہاں آؤ گی اور ضرور آؤ گی۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا اس کے پاس آیا۔ وہ ڈر کر دیوار سے جا لگی۔ مجھے پتا تھا کہ اپنے زاویار مراد کے لیے تم ہر حد سے گزر جاؤ گی، مگر وہ تمہیں پستی کی گہرائیوں میں دھکیل دے گا۔ مجھے دیکھو، میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ اس سے طلاق لو اور مجھ سے شادی کر لو، اس سے تمہیں کیا ہی مل سکتا ہے۔ وہ حازم شاہ کے ناپاک عزائم کو جان چکی تھی۔ مجھ سے دور رہیے۔ اس نے وہاں رکھا گلدان اٹھا کر اس کے پیروں پر دے مارا۔ وہ درد سے بلبلا اٹھا۔ تم مجھ سے اب نہیں بچ سکو گی۔ اس پر جیسے ہی جھپٹا، سامیہ کی چیخیں بلند ہوئی تھیں، مگر اگلے ہی لمحے سامیہ حیران رہ گئی تھی۔ وہ اس تک نہیں پہنچ پایا تھا۔ خبردار، خبردار میری بیوی کی طرف اگر میلی آنکھ سے بھی دیکھا تو میں تمہاری آنکھیں نوچ لوں گا۔ زاویار، سامیہ کے لب پھڑپڑائے تھے اور وہ دوڑ کر اس کے سینے سے لگی تھی۔ ریلیکس، چپ ہو جاؤ، میں آ گیا ہوں نا۔ وہ زاروں قطار رو رہی تھی جب زاویار نے اس کی پیٹھ سہلا کر اسے تسلی دی تھی۔ مجھے حازم پر پہلے ہی شک تھا، مگر جب مجھے پتہ چلا کہ وہ فائل اس نے اٹھائی ہے تب میں فوراً سے واپس لوٹا۔ 2 گھنٹے کی فلائٹ میں نے جس طرح وقت گزارا ہے وہ میں ہی جانتا ہوں۔ وہ اپنے ساتھ پولیس لے آیا تھا۔ حازم شاہ کو اس کی کمپنی کا اہم ڈیٹا چرانے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا تھا۔ سامیہ وہیں زمین پر بیٹھی روتی چلی جا رہی تھی۔ تم نے میرے لیے اپنی جان خطرے میں ڈال دی۔ اس نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرا، اس کے آنسو پوچھ رہا تھا۔ سامیہ اس کے سینے سے جا لگی تھی۔ تم نے میرے لیے اپنی جان جوخم میں ڈالی، میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھول سکتا۔ وہ زاویار مراد لگ ہی نہیں رہا تھا جس سے وہ پہلی بار ملی تھی۔ یہ تو کوئی اور ہی تھا، شاید اس کی محبت میں گرفتار۔ تبھی زاویار اس کے کان کے پاس جھکا تھا۔ میں تم سے دور نہیں جا سکتا سامیہ۔ ہمارے خاندان میں جائیداد کے تنازع پر بہت دوریاں آئی تھیں، مگر تم سے رشتہ ایک ایسا رشتہ تھا جسے میں چاہ کر بھی جھٹلا نہیں پاتا تھا، جسے میں چاہ کر بھی آنکھیں نہیں پھیر سکتا تھا۔ تم جتنے دن میرے پاس رہی ہو اتنا میں تڑپا ہوں، تمہاری محبت کے لیے، تمہاری ایک نظر التفات کے لیے۔ وہ اس کے کانوں میں رس گھول رہا تھا۔ سامیہ کی آنکھوں سے اب بھی آنسو بہہ رہے تھے، مگر ان میں اب پہلے جیسی شدت نہیں تھی۔ اگر آپ مجھ سے محبت کرتے تھے تو پھر مجھ سے دوری کیوں بنائے رکھی؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی شکوہ کر گئی تھی۔ وہی ایک لمحہ تھا جب زاویار مراد نے اسے اپنے حصار میں لے لیا تھا، کیونکہ تم سے محبت میرے دل پر جب پوری طرح واضح ہوئی تب مجھے لگا میں تمہیں کھو دوں گا۔ محبت بار بار دستک دیتی رہی، مگر میں نے دروازہ نہ کھولا۔ یہ سوچا کہ یہ سب میرا وہم ہے، مگر یہ وہم مجسم حقیقت بن کر میرے سامنے کھڑا ہے۔ وہ اس کے سر سے سر ٹکائے آنکھیں بند کیے جذب سے کہہ رہا تھا۔ سامیہ نے اس کے آنسو پوچھے تھے۔ زاویار مراد نے اس کے ماتھے پر اپنی محبت کی مہر ثبت کی۔ سامیہ اظہر، کیا تم ساری عمر کے لیے سامیہ زاویار مراد بن کر رہنا پسند کرو گی؟
سامیہ پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے اپنے سر کو اسبات میں ہلا کر اس کے سینے سے لگی تھی، اور زاویار مراد کو ایسا محسوس ہوا تھا کہ وقت نے اس کے ہر زخم پر مرہم رکھ دیا ہے۔ محبت کی خوبصورت رات بالآخر ان کی زندگی میں شامل ہو